سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعک. اس کی شے کچھ اور ہے، اس کی شان کچھ اور ہے، اس کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، اس کی تاثیر کچھ اور ہے. وہ ہے جو انقلاب لاتا ہے دنیا کے اندر. یہ اندھا ایمان انقلاب نہیں لا سکتا، سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتا، جس کے اندر صرف تقلید ہے اور غیر شعوری ایمان ہے. اچھا، اس کو بھی بحث کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. تقلیدی یا غیر شعوری ایمان ہم میں سے اکثر کو اگر حاصل ہے وہ اسی کیٹیگری کا ہے. پہلا وہ ایمان ہمیں حاصل ہے، قانونی ایمان، وہ ہمیں حاصل ہے، وہ تو وراثتاً منتقل ہو گیا. ہمیں بچپن میں والدین نے وہ چیزیں سکھا دی اور وہ ہم نے مان لی. وہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پیدا ہوتے ہی ہمارے دانے کان میں اذان دی گئی، بائیں کے اندر جو ہے اقامت کہی گئی. وہ تو مسلسل اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو مل گیا، وہ ہے ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس ہے. اسی طریقے سے تقلیدی ایمان بھی بہت سو میں ہے، ہم میں سے بہت سو میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب بالکل بے یقین قوم ہے، نہیں ہے. اور وہ کیوں کیسے پیدا ہوا؟ مسلسل عمل کرنے سے. دین پر عمل کریں گے، اس کا ایک ریفلیکشن ہوگا، وہ باطن کی طرف اس کا ایک جو ہے رخ ہوگا، اس کا عکس پڑے گا اور ایمان پیدا ہو جائے گا. یا صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے. یہ بالکل فزیکل جو ہے فینومینن ہے. آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آپ تک آ جائے گی. بس سامنے بیٹھنا ہی ہے نا، اور آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ کی ایفرٹ کے بغیر، بلکہ آپ کے کسی شعور کے بغیر وہ حرارت آ جائے گی. برف کی سلیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے قریب ہوں گے آپ کو برودت اور ٹھنڈ جو ہے پہنچ جائے گی. اسی طرح صاحب ایمان کی صحبت سے ایمان پیدا ہو جائے گا، اگرچہ وہ ایمان تقلیدی اور غیر شعوری ہوگا. اب آئیے اکتسابی یا شعوری ایمان. یہ ہے در حقیقت جو ہائیسٹ آرڈر آف ایمان ہے. یہ انبیاء و صدیقین کا ایمان ہے. آپ کو معلوم ہے نبی بھی ایمان لاتا ہے. جیسے میں نے کہا المومن اللہ کا نام ہے، تو نبی بھی تو مومن ہے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، تو مومن ہے. پھر مومن اول، حضور پر ایمان لانے والے اول ابو بکر صدیق. کلیم اول سینائے ماں، کلیم اول ہے سینائے ماں. حضرت حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. حضرت ابو بکر کی شان میں اقبال نے کہا یہ جو ایمان ہے صدیقین کا، انبیاء کا، یہ اکتسابی اور شعوری ہے. اس کی بحث ہے جو ہم نے کی ہے ان 5 آیات کے ذیل میں. اس کی کیسے سنتھسس ہوتا ہے، کیسے یہ وجود میں آتا ہے، کیسے اس کی ترکیب ہوتی ہے، اس کا اب نیچے درج کیا گیا. سب سے پہلے ایمان باللہ. لیکن ایمان باللہ جو ہے خالصتاً بدیہیات فطرت کی اساس پر پیدا ہوتا ہے اور آیات آفاقیہ و انفسیہ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. ایمان باللہ کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک دلیل موجود نہیں ہے. جو دلیل پیش کی جائے گی اس کو دوسری دلیل رد کر دے گی، کاٹ دے گی. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹ دیتا ہے. اسی لیے امام راضی کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا یہ کہانی ہے یا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے واقعہ ہی ہو سکتا ہے ایسے ہی کہاوت مشہور ہوئی ہو، لیکن مشہور ہے کیونکہ وہ ہمارے ہاں منطقی اور فلسفی مفسرین میں ٹاپ پر ہیں. ہمارے ہاں جو اولین تفسیریں لکھی گئی ہیں، جو عربی تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک ہے وہ کہ جو روایات کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، وہ تفسیر طبری ابن جریر جس کا خلاصہ ابن کثیر. ایک وہ ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی ادب کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، وہ زمخشری کی تفسیر. اور نمبر 3 ایک وہ جو عقل کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، ریاضی کے اعتبار سے، فلکیات کے اعتبار سے، ان تمام اعتبارات سے جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ ٹاپ پر ہے تفسیر کبیر امام راضی. بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی. یہاں تک کہ بعض اہل حدیث حضرات تو ان کی تفسیر پر جو ہے ایک پھبتی چست کرتے ہیں، پھبتی مذاق اڑاتے ہیں اس کا. فیہا کل شیء الا التفسیر.
ان کی تفسیر میں ہر شے ہے سوائے تفسیر کے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فلکیات ہے، نہ معلوم کیا کیا کچھ ہے. لیکن بات صحیح نہیں ہے. مجھے بہت پسند ہے وہ قرآن مجید کی جس عبارت پر گفتگو کرتے ہیں اس کا پہلے انالیسس کرتے ہیں، لاجیکل انالیسس. اس میں مسائل کون کون سے آئے ہیں، اس میں پرابلم کون کون سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں سوال کون کون سے اٹھتے ہیں جنہیں حل کرنا ہے. فی ہے مسائل، پہلے ان کو بہت مرتب کریں گے، پھر اس کے جواب دینے کی کوشش کریں. تو بڑی اونچی تفسیر لے. ان کے امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے قریب شیطان آ گیا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے. تم خدا کو مانتے ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں. کس دلیل سے مانتے ہو؟ ایک دلیل دی، شیطان نے اس کو کاٹ دیا. دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا. تیسری دلیل دی، اس کو بھی کاٹ دیا. تنگ آ کر، پریشان ہو کر آخر میں امام راضی نے فرمایا اموت علی عقیدت امی، میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں. منطق، فلسفہ سب ختم. جیسے میری ماں تھی، ان پڑھ تھی، امی تھی، وہ کوئی فلسفی نہیں تھی، منطقی نہیں تھی، خدا کو مانتی تھی. میں اسی طریقے سے اس اندھے بہرے ایمان کے اوپر، اندھے ایمان کے اوپر جان دے رہا ہوں. اموت علی عقیدت امی. تو یہ جان لیجئے کہ ایمان باللہ کے لیے کوئی نہ منطقی دلیل ہے نہ سائنٹیفک دلیل ہے. یہ بدیہیات فطرت میں سے اندر ہے، انسان کے ذہول ہے، بھول گیا انسان، کائنات میں گم ہو گیا، باہر ماحول کی دنیا میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. یہ اس کی توجہ نہیں ہے. اس کے لیے یاد دلانا اسے آیات کے ذریعے سے، آیات آفاقی، آیات انفسی، اس کے ذریعے سے یاد دلانا. جیسے بھولی ہوئی کسی شے کو آپ کو یاد دلانا ہو، اس کی کوئی نشانی آپ کو دکھائی جائے، یاد آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، بس. اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں. اس کے لیے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس درس میں پہلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے. اہل ایمان نہیں، اہل عقل کے لیے، ہوش مندوں کے لیے. لیکن جیسے یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی ہے. یہاں اللہ کی 4 آیات، نشانیاں بیان کی گئی، آسمان، زمین، رات اور دن. اور وہاں اس آیت میں آیت الآیات جس کا میں نے عنوان رکھا ہے، 10 آیتیں ایک آیت میں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آیت ہے، نشانیاں ہیں. نشانیوں سے یاد آ جائے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو دنیا کی کوئی دلیل نہیں منوا سکتی اس سے اللہ کے وجود کو. وہ اندر سے ابھرے گا، اس کا انر کانشسنس، ڈورمنٹ کانشسنس، اس کے اپنے اندر ہے وہ وجود، لیکن وہ سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، انرٹ ہے. اس کو جگانا ہے. اس کو جگانے کے لیے آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ تمہارے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون. ہاں اس میں ایک تیسری چیز جو یہاں پر لکھی جانی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ جو ہیں یہ کیٹلیٹک ایجنٹ کا کام کرتی ہیں، آیات آفاقیہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں. دیکھو ذرا یہ پھل کو پکتے ہوئے دیکھو، اذا اثمرا، ذرا اس کے پھلوں کو دیکھو درختوں پر کیسے آتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام سوائے یاد دہانی کے کچھ نہیں. آپ زبردستی نہیں منوا سکتے. نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا. تو ایمان باللہ کے لیے جو الفاظ یہاں لکھے ہیں، خالصتاً بدیہیات. بدیہ کسے کہتے ہیں؟ بدیہ وہ شے جو از خود روشن ہو، واضح ہو، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. وہ ہمارے فطرت کے اندر، بدیہیات فطرت کے اساس پر اور آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کے ذریعے سے ایمان باللہ حاصل ہوتا ہے. البتہ اگلا ایمان، ایمان بالآخرت، اس میں بدیہیات فطرت اور عقل انسانی